بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیانتداری ہی ایمان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، خدا، رسول اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو جبکہ تم سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہو۔ سورہ انفال آیت 27۔ بے شک اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والے کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ حج آیت 38۔ اللہ ہرگز خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ انفال آیت 58۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو، چاہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیے ہوں یا اللہ کے ساتھ، پورا کرتے ہوئے اپنی شخصیت کی لاج رکھے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان اور ذمہ داریوں سے پوری طرح عہدہ برآ ہو، اور اگر کوئی کسی کے اعتماد کو بے جا ٹھیس پہنچاتا ہے اور اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا یا اپنی ذمہ داریوں سے جی چراتا ہے تو وہ حقیقت میں ایسا مسلمان نہیں جیسا خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، مومن میں فطرتاً کوئی بھی بری عادت ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے مومن کے اندر بھی کچھ انسانی کمزوریاں ہوں جن کی وجہ سے وہ ایسے کام کرے جو برے ہوں، مگر وہ اس کے ایمان کو سلب کرنے کا باعث نہ بنے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو اس کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں، پھر وہ ایمان کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، مگر وہ خیانت کار اور جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ بولنے اور خیانت کرنے کے بعد ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 13۔ خائن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے، 4 بری صفات ایسی ہیں جن میں سے اگر ایک بھی کسی گھر میں پائی جائے تو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ خیانت، چوری، شراب نوشی، بدکاری۔ وسائل الشیعہ جلد 28 صفحہ 242۔ آپ ہی کا فرمان ہے، جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 13۔ جو بھی خیانت کرتا ہے لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جاتا ہے۔ خیانت چاہے پیشے کے ساتھ ہو یا مذہب کے ساتھ، کسی کی عزت کے ساتھ ہو یا اپنے ساتھ۔ ایک اور جگہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، مکاری، دھوکہ دہی اور خیانت جہنم میں لے جاتی ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 9 صفحہ 80۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ مکاری کرتا ہے اور لین دین میں دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے یا ان کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امیر المومنین امام علی فرماتے ہیں، خیانت جھوٹ کا بھائی ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 14۔ خیانت منافقت کی بنیاد ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 14۔ نیز فرمایا، خیانت بدترین گناہ ہے۔ غرر الحکم حدیث رقم 10514۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو امام علی کے ارشادات کو سنتے ہیں، کتنے لوگ سمجھتے ہیں اور کتنے ہیں جو سننے اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل بھی کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، خیانت سے اجتناب کرو، کیونکہ خیانت اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 15۔ امام محمد باقر کے ایک صحابی نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ میں حج کے لیے مکہ جانا چاہتا ہوں اور میرے ذمہ ایک مرجی کا قرض ہے۔ مرجہ مذہب اہل بیت سے منحرف ایک گروہ تھا۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس قرض کا ادا کرنا مجھ پر واجب ہے؟ امام نے جواب دیا کہ قرض خواہ کو قرض لوٹا دو۔ یاد رکھو، تم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، اس لیے تم پر کسی کا قرض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا۔ بہار الانوار جلد 100 صفحہ 142۔ اگرچہ یہ شخص آپ سے مذہب اور نظریات میں اختلاف رکھتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کسی خاص گروہ، مذہب یا سیاسی وابستگی کا نہیں۔ یہاں یہ بات اہم نہیں کہ وہ کون ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کون ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو بات ایمانداری کی ہے، اور مومن نہ اپنے بھائیوں کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے اور نہ غیروں کے ساتھ۔ امیر المومنین امام علی کا ارشاد ہے، جو بھی تمہارے پاس امانت رکھواتا ہے اسے لوٹا دو۔
چاہے وہ اولاد انبیاء کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ کافی جلد 5 صفحہ 133۔ امام جعفر صادق نے عمار بن مروان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جان لو کہ اگر امام علی کا قاتل میرے پاس اس تلوار کو امانت رکھواتا جس سے اس نے انہیں شہید کیا تھا، یا مجھ سے کسی معاملے میں مشورہ مانگتا تو میں اسے صحیح مشورہ دیتا اور اس کی امانت اسے لوٹا دیتا۔ تہذیب جلد 6 صفحہ 351۔ ان تمام احادیث اور روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ لوگ امریکہ اور یورپ جا کر وہاں کے بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ علماء ان کے اس عمل کی تائید میں فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں اور کافروں کا مال حلال ہے۔ اس طرح دوسروں کا مال کھانے کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ یہاں معاملہ کافروں کے مال کا نہیں بلکہ معاملہ مسلمانوں کے ناقابل اعتبار اور وعدہ خلاف ہونے کا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی ایسی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہی صورتحال جنگ اور فسادات کے دنوں میں بعض ممالک میں دیکھنے میں آئی تھی کہ کچھ لوگ غیر مسلموں کے یہاں تک کہ بعض مسلمان دوسرے فرقوں کے مسلمانوں کے اموال چوری کرتے تھے۔ بعض مقامات پر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ شیعہ خود شیعوں کے اموال اس بہانے چرانے لگے کہ وہ خمس ادا نہیں کرتے، گویا کہ یہ لوگ خمس اور حقوق شرعی جمع کرنے پر مامور ہیں۔ خیانت گناہ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے خیانت اور بے ایمانی نہ کریں اور دیانتداری کا ایسا نمونہ بن کر رہیں کہ لوگ ان کی ایمانداری کی مثال دیا کریں اور غیر انہیں دیکھ کر اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنے لگیں۔ پیغمبر اکرم نے بعثت سے پہلے حق گوئی اور دیانتداری سے انسانوں کے دل جیت لیے تھے، اسی لیے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور اپنے ہر معاملے میں آپ کو امین گردانتے تھے۔ دیانتدار ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لوگ آپ پر اعتماد کرنے لگیں اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائیں، بلکہ اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مثلاً اگر آپ کہیں ملازم ہیں تو امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے انجام دیں، کیونکہ جو شخص آپ کو تنخواہ دیتا ہے ڈیوٹی کے اوقات اس کی ملکیت ہیں۔ آپ ان اوقات میں غائب رہ کر حاضری نہیں لگوا سکتے۔ اسی طرح کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ڈیوٹی سے جی چرانے کی خاطر خود کو بیمار ظاہر کرے، اور ڈاکٹر حضرات کو بھی چاہیے کہ جو سچ مچ بیمار نہیں ہیں انہیں جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر نہ دیں۔ آپ یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ یہ سرٹیفکیٹ میں خود تو نہیں دکھا رہا، میں تو اس کی بنیاد پر چھٹی نہیں لے رہا۔ یہ درست نہیں، کیونکہ آپ کے نام سے دوسرا خیانت کر رہا ہے۔ آپ اس خیانت کے واسطہ ہیں تو گویا آپ بھی خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی خیانت اور چوری کا جواز یوں پیش کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے جو رقم لی ہے اسے اگر ہم واپس کر دیں گے تو وہ رقم کوئی دوسرا لے اڑے گا، یا یہ سرکاری مال ہے، اس میں تو سب چلتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ سرکاری مال صدر یا وزیر اعظم کا نہیں، عوام کا مال ہوتا ہے۔ اس میں خرد برد کا براہ راست نقصان عوام کو ہوتا ہے، کیونکہ حکومتی منصوبوں کے لیے جو فنڈز مختص ہوتے ہیں وہ عوام ہی کے پیسوں سے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی حکومتی ذمہ دار کے ذاتی اکاؤنٹ سے۔ پس عوامی اور سرکاری رقم میں گھپلا کرنا، کرپشن کرنا یا چوری کرنا نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق اپنی طرف سے تجارت پر مامور اپنے وکیل ایجنٹ سے حساب کتاب لے رہے تھے، اور وہ شخص اس بات پر قسم کھا رہا تھا کہ اس نے کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ سن کر امام نے اس سے فرمایا، اے شخص، میرے لیے تو یہ دونوں برابر ہے کہ تم میرے مال کو ضائع کرو یا اس میں خیانت کرو، مگر خیانت کا وبال تیرے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ پھر امام نے فرمایا کہ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص رزق سے بھاگ کھڑا ہو تو رزق خود اس کا اس طرح پیچھا کرے گا یہاں تک کہ اسے جا لے گا، جس طرح موت سے بھاگنے والے کا موت پیچھا کرتی ہے اور بالآخر اسے جا پکڑتی ہے۔ جو شخص خیانت کرتا ہے اس کے رزق سے اتنا ہی کم کر دیا جاتا ہے۔ کافی جلد 5 صفحہ 304۔ سلیمان بن خالد کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ ایک شخص کے پاس میرا کچھ مال تھا مگر اس نے میرا حق دینے سے انکار کیا، پھر اتفاقاً
اس کا کچھ مال میرے ہاتھ لگا ہے، تو کیا میں اپنے مال کے بدلے اس کا مال لے کر پھر اس کی طرح قسم کھا سکتا ہوں؟ یہ سن کر امام نے فرمایا، اگر اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، جس کام پر تم اس کی مذمت کرتے ہو خود وہی کام نہ کرو۔ رسول اکرم کا فرمان ہے، اپنے مومن بھائی کے راز کا افشا کرنا خیانت ہے، اس سے بچو۔ مستدرک الوسائل جلد 8 صفحہ 398۔ امام محمد تقی فرماتے ہیں، آدمی کے خائن ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خیانت کاروں کے ساتھ وفاداری کرے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 364۔ خدا چاہتا ہے کہ مومنین دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور اپنے ملک کے ساتھ امت مسلمہ کے بھی وفادار بنیں۔ بدترین خیانت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ملک و قوم سے غداری کرے اور ان کے خلاف جاسوسی کرے اور دشمن کو اپنے ملک پر قبضہ کرنے میں مدد فراہم کرے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور دوزخ ہر اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو ظالموں سے کسی بھی طریقے سے تعاون کرے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات سے پہلے اپنا احتساب کر لے کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ اپنے پروردگار سے غداری کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں صرف نیک اعمال ہی کام آتے ہیں۔